السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 243 244 245 یعنی 243 244 245 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو کہ تم لوگ مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں حدیثوں کے اندر کچھ بھی نہیں آتا ہے، البتہ تفسیر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کی قوم سے تھے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بستی تھی داوردان، وہاں کے یہ لوگ رہنے والے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہی ایک دوسری روایت ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 4000 تھی۔ اس شہر میں طاعون کی بیماری پھیلی ہو، ایک روایت میں یہ ہے کہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ لوگ جہاد کے ڈر سے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگے تھے کہ اب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا تو جان چلی جائے گی۔ اور دوسری روایتوں میں کہ اس علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے کہیں مر نہ جائیں، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی بستی کو چھوڑ کر کے سوچا کہ کسی ایسے علاقے پر چلے جائیں گے جہاں پہ بالکل سیف اور محفوظ ہو جائیں گے اور موت سے بچ جائیں گے۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اس علاقے میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں سے کہا، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا کہ تم لوگ مر جاؤ، مطلب اللہ نے ان لوگوں کو موت وہیں پر دے دیا۔ ثم احیاهم، اور پھر اللہ نے زندہ کیا، یعنی ترنت مارنے کے بعد زندہ نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری تفصیلات ہیں تفصیلی روایتوں کے اندر۔ ایک بنی اسرائیل کے اس وقت کے جو نبی تھے وہ ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو مرے ہوئے حالت میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت لوگوں کو 3 پیغام دے رہا ہے۔ پہلا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر ہے اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے، جو تقدیر میں ہے لوگوں تم اس سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ دوسری بات، انسانوں کی جو اصل جائے پناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات گرامی ہے، دوسرا کوئی بھی انسان کو پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس کو چاہے پناہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہی چاہے بالکل بے در اور در بدر کر دے۔ سامعین کرام، اور تیسرا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ دے رہا ہے کہ اگر کوئی مر گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اے انسان یاد رکھو تم کو جو زندگی دی گئی ہے اس کے آخر جو ہے وہ موت ہے، اور موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم کو اللہ کے ہی بارگاہ میں زندہ کرے گا۔ کیسے؟ جیسے ان لوگوں کو مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، ویسے ہی تم لوگوں کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا۔ سامعین کرام، انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے
اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم الله موتوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. شکر گزاری نہیں کرتے کیا مطلب؟ ابھی سبھی الحمدللہ بولتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیسے ہیں تنویر داتا؟ اللہ کا شکر ہے. کیسے ہیں چاند بھائی؟ تو اللہ کا شکر ہے. اچھا سمیدہ اچھے ہیں نا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بس شکر گزاری نہیں ہے یہ. یعنی ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کا ایک صرف پارٹ ہے، وہ بھی وہ پارٹ ناقص ہے. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کی جائے. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں حکم دیا ہے، چاہے جس طریقے کا بھی حکم ہے، اس کی پابندی کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. اور جن چیزوں سے رب العالمین نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ دراصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہنے چاہیے، اور زبان سے بھی اللہ کا شکریہ ادا ہوتے رہنا چاہیے. اسی کو شکر گزاری کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ یہ عمل نہیں کرتے ہیں. سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یاد رکھیے، جہاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ جہاد اسلامی حکومت، اسلامی خلافت اور اسلامی مملکت کے انڈر میں ہوتا ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کر کے اگر جہاد کرنا چاہے تو جہاد نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جہاد کا موقع نہیں ہے پھر بھی دل کے اندر اللہ اگر موقع دے گا تو ضرور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. یہ بات اور یہ نیت بالکل ایمانداری کے ساتھ رہنی چاہیے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ بتلا رہے ہیں موت سے نہیں ڈرنا، کیونکہ پہلی آیت کریمہ میں موت کا ہی ڈر دکھلایا جائے کہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے. پہلے یہ بتلایا کہ موت سے نہیں ڈرنا، اور دوسری بات یہ بتلایا کہ جہاد کے بارے میں ہمیشہ دل کے اندر رغبت اور شوق رکھنا کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو اور اللہ کے نام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے کبھی بھی ہم ریڈی رہیں گے، یہ دل کے اندر رکھنا. اور دونوں آیت کریمہ کو اگر آپ سامنے ملائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، جہاد کرنے سے کسی کو موت نہیں آتی ہے، موت مقدر سے آتی ہے. ایک آدمی اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے، اللہ اس کو بچا سکتا ہے، بچانے پر قادر ہے. اور ایک آدمی اگر ڈر کے مارے اپنے گھر میں بیٹھ جائے، اللہ اس کو بھی موت دے سکتا ہے. اگر کوئی موت کے ڈر سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگے، اللہ اس کو بھی موت دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر کوئی آدمی مر چکا ہے، اس مردے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. سامعین کرام، اسی ایک زندہ مثال ہے، اور وہ مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شمشیر بے نیام خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید لشکروں کے امیر، اسلامی سرحدوں کے محافظ، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شمشیر بے نیام تھے. ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہر جنگ میں شامل ہوتے تھے، جنگ کے امیر ہوا کرتے تھے، کبھی بھی جنگ میں وہ پیچھے نہیں رہتے تھے. جس جنگ میں شریک ہوئے اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح رکھی تھی، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے، اپنے بستر پہ مر رہے ہیں. مرتے وقت جو کشمکش کا عالم ہے، امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر اور امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ موت کے کشمکش کے عالم میں تھے تو جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ دیکھو، میں فلاں 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 سارے جنگوں میں شریک ہوا تھا، میرے جسم کے اندر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ تلوار، نیزے، بھالے اور برچھے نہ لگے ہوں، لیکن دیکھو آج میں اپنے بستر پہ پڑا مر رہا ہوں جس طرح سے جنگلی گدھا مرتا ہے، دشمنوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو.
یعنی اس سے یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ ان کو بہت غم تھا کہ وہ شہید کیوں نہیں ہوئے، نارمل اور نیچرل موت کو کیوں مر رہے ہیں، ان کو اس بات کا غم تھا. لیکن اس واقعے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جنگ میں جانے سے آدمی نہیں مرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے آدمی نہیں مرتا ہے، جو اس کا مقدر ہوگا اسی وقت اس کی موت آئے گی. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، امت کے لوگوں ڈرو مت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجہاد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی پوری عمر جہاد نہیں کیا اور دل میں جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں تو وہ نفاق کی موت پہ مرا. دل میں یہ نیت رہنا ہے مسلمان کی، اگر مسلمان ہے تو یہی بات اللہ بتانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ہمیشہ تو جنگ کی حالت نہیں ہوگی نا. اللہ تو قیامت، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو آج اگر ہمارے سامنے جہاد کی صورت نہیں ہے تو اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے کبھی اسلام کے نام کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنے کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موقع دیا جہاد کرنے کا تو ہم ضرور بھی ضرور جہاد کریں گے. اور اگر ایسا نہیں سوچ رکھتے ہیں تو نفاق کی موت مریں گے. اور اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دلوں کے حالات کو جاننے والا بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کو کئی گنا بڑھا دے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کو قرض کوئی دے سکتا ہے؟ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ کے راستے میں چاہے آپ مسجد میں خرچ کریں، مدرسے کے اندر خرچ کریں، چاہے آپ غریبوں مسکینوں بیواؤں اور کسی کے اوپر بھی خرچ کریں، یہ اللہ کو اصل میں قرض ہی دینا ہے. اور جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو ریٹرن دیا جاتا ہے. تو جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ ہم کو ریٹرن دے گا اس کا. اسی چیز کو اللہ نے قرض بتایا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں دے گا اس کو اللہ کئی گنا زیادہ کر دے گا. کتنا گنا زیادہ کر دے گا؟ اللہ نے قرآن کریم میں بتلایا ہے، سورۃ البقرہ میں آگے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح سے ہے کہ جس طرح سے کسان ایک دانہ مٹی کے اندر ڈالتا ہے تو ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. ویسے ہی اللہ کے راستے میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے دیتا ہے. اور اللہ نیت کے حساب سے اور زیادہ بڑھا کر کے دے گا. اللہ وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے. تو اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے گا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، رزق کی تنگی بھی اللہ کے ہی حق میں ہے اور رزق کشادگی بھی اللہ کے ہی حق میں ہے. رزق کو بڑھا کر کے اللہ ہی دیتا ہے، رزق تنگ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. لہذا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کو ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو. سامعین کرام، ابھی اس صورت کے اندر اور بھی بہت ساری عمدہ ترین باتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہم تمام کو خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.